اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلّہ پہنچا دوں گا، اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں، ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی. صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی. تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی. سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا. سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے. اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے. اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے. تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا. ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے. حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا. رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی. لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے. کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا. لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا. عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران
کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا۔ تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کے اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔